اچھا یہ جو ہے نا ایشو امریکہ میں بھی ہے، تو جب ہم ڈسکشن کریں گے نا تو امریکہ کو بھی کمپیئر کریں گے، کیونکہ ہم بات کریں گے انٹرسٹ کی بھی بات کریں گے کہ اس سوسائٹی پہ انٹرسٹ کا کیا امپیکٹ ہے، وہاں پہ جو ویلتھ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کا کیا ایشو ہے، مڈل کلاس کیا ہے، اور پھر یہ کہ انفلیشن کا جو ہے وہ انٹرسٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو یہ چیزیں بھی جو ہے نا انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے. لیکن اگر اس کو اسلامک سٹینڈرڈ سے یا ایون سیکولر سٹینڈرڈ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ سسٹم جو ہے نا وہ انجسٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کنونس ہو گئے ہوں، میڈیا نے ان کو کنونس کیا ہو، یا ہمارا جو ایلیٹ طبقہ ہے انہوں نے ان کو کنونس کر دیا ہو کہ بھئی دیکھو اللہ نے تمہیں غریب پیدا کیا ہے، اس کی کوئی ریزن ہے. بیسیکلی ہماری میتھڈالوجی یہ ہے ریسرچ کی کہ ہم ویسٹ کا ڈیٹا لیتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں ڈیٹا آلموسٹ نل ہے. تو ہم یوزلی یہ کرتے ہیں کہ ویسٹ کا ڈیٹا لیتے ہیں پاکستان کے متعلق اور ویسٹ کے متعلق، اور پھر اس کو جو ہے نا ہم ایتھیکل ایک لینز ہوتا ہے اس کے تھرو ہم گزارتے ہیں. بسم اللہ، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا واللہ I have no knowledge except the one that you have given to me. شکریہ آپ لوگوں کا یہاں پہ آنے کا. کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں، آپ سے انٹرویو بھی ہوا ہے، کافی ڈیٹیل میں بات وغیرہ بھی ہوتی رہی ہے، تو باقی لوگوں سے بھی انشاءاللہ آج انٹروڈکشن ہو جائے گا. بیسیکلی ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ یہ جو اسٹڈی چل رہی ہے اب 4 مہینے ہو گئے ہیں، انشاءاللہ اگلے سال فروری میں ڈیو ہوگی، لیکن اس کے اندر جو ہے نا کافی ساری ریویژن اور چینجز، تھوڑی کافی کاٹ پیٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو ایک ازمپشنز جو تھی ہماری وہ یہ تھی کہ عام لوگ جو ہیں پاکستان میں وہ کیا سوچتے ہیں کہ پاکستان کے جو اکنامک ایشوز ہیں وہ کیا ہیں. اب یہاں پہ جو ہے میں گاڑی نہیں چلاتا، امریکہ میں ظاہر ہے بغیر گاڑی کے گزارا نہیں ہوتا، تو یہاں میں اوبر، کریم وغیرہ، ان ڈرائیور وغیرہ کو میں یوز کرتا ہوں. تو میں جب بھی بیٹھتا ہوں نا تو سب سے پہلے بھی یہ سوال کرتا ہوں ان سے کہ تم کتنا بناتے ہو، تمہاری گاڑی ہے، اور یہ کہ تمہارا خرچہ کتنا ہے، خرچہ نکالنے کے بعد جو ہے نا تمہیں کتنا بچتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 2000 جو ہے نا پر ڈے وہ بنا لیتے ہیں نیٹ ان کا جو پرافٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کو آپ 30 سے ملٹیپلائی کریں تو تقریباً مطلب 60,000. بعض جو ہیں اگر 12 گھنٹے کام کریں تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ لوگ 1,20,000 اس طریقے سے بھی بنا لیتے ہیں. پھر میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کوئی سیونگ بھی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں نہیں، سیونگ ہماری زیرو ہے. اچھا یہ جو ہے نا ایشو امریکہ میں بھی ہے، تو جب ہم ڈسکشن کریں گے نا تو امریکہ کو بھی کمپیئر کریں گے، کیونکہ ہم بات کریں گے انٹرسٹ کی بھی بات کریں گے کہ اس سوسائٹی پہ انٹرسٹ کا کیا امپیکٹ ہے، وہاں پہ جو ویلتھ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کا کیا ایشو ہے، مڈل کلاس کیا ہے، اور پھر یہ کہ انفلیشن کا جو ہے وہ انٹرسٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو یہ چیزیں بھی جو ہے نا انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے جب ہم دوسرے سیشن کی جب ہم جائیں گے اس کے اندر. تو ابھی تک جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ عام لوگ جو ہیں مطلب یوں سمجھیں کہ لوور مڈل کلاس میں یا جو مزدور طبقہ ہے، اگر ان سے سوال کرے نا کہ اکانومی کا کیا مسئلہ ہے، تو اکثر تو کہتے ہیں شکر ہے، مطلب ہمارا گزارا ہو رہا ہے. لیکن اگر اس کو اسلامک سٹینڈرڈ سے یا ایون سیکولر سٹینڈرڈ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ سسٹم جو ہے نا وہ انجسٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کنونس ہو گئے ہوں، میڈیا نے ان کو کنونس کیا ہو، یا ہمارا جو ایلیٹ طبقہ ہے انہوں نے ان کو کنونس کر دیا ہو کہ بھئی دیکھو اللہ نے تمہیں غریب پیدا کیا ہے، اس کی کوئی ریزن ہے. اور یہ امریکہ میں بھی یہ ڈسکشن چلتی ہے. جو ریپبلکن ہے نا ان کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ غریب جو ہیں محنت کریں تو یہ ہماری طرح امیر ہو جائیں گے، کیونکہ یہ محنت نہیں کرتے اتنی اور ان کے اندر اتنی عقل نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کے حالات جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہیں. تو پھر ہم جو ہے نا ذرا اسلامک لٹریچر کو بھی اس میں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو قرآن میں یہ ہے کہ، اور بائی دا وے 2 ریسرچ بھی آئی ہیں، ایک اٹلی سے اور ایک امریکہ سے، کہ انکم کا تعلق جو ہے نا وہ محنت اور عقل سے نہیں ہے.
مطلب ہو سکتا ہے مطلب ہم میں سے کافی لوگ اس میں حیران بھی ہوں گے، اور مجھے بھی حیرانگی ہوئی تھی جب میں نے پہلی دفعہ اس کو سنا. تو یہ جو ہے نا یہ کی ایشو ہے لگتا ہے ہمیں ہماری سوسائٹی کے اندر، کہ جو ویلتھی طبقہ ہے نا ہماری سوسائٹی کے اندر سم ہاؤ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ پریولیج ہے ہمارے لیے، اس میں کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. تو پھر ہم دوسرے بھی ریفرنسز وغیرہ دیکھیں گے اس میں. بیسیکلی ہماری میتھڈالوجی یہ ہے ریسرچ کی کہ ہم ویسٹ کا ڈیٹا لیتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں ڈیٹا آلموسٹ نیل ہے. ابھی جو ایک ریسنٹ جو سروے آیا ہے اس کا میں نام بھول گیا ہوں، جون جولائی کے اندر جو ہے نا ان کا سروے آیا ہے. تو انہوں نے پوچھا ہے کہ مطلب آرمی کی کتنی پاپولیرٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی کی کیا ہے، کچھ اس طریقے سے انہوں نے سروے کیا تھا. تو گیلپ کا، تو اب دیکھیں نا گیلپ بھی جو ہے ایک امریکن آرگنائزیشن ہے، آپ کو پتہ ہے سائنٹیفک سروے ہوتا ہے، ان کی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو ہم یوزلی یہ کرتے ہیں کہ ویسٹ کا ڈیٹا لیتے ہیں پاکستان کے متعلق اور ویسٹ کے متعلق، اور پھر اس کو جو ہے نا ہم ایتھیکل ایک لینز ہوتا ہے اس کے تھرو ہم گزارتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عام لوگوں کا کیا اوپینین ہے کہ یہاں پہ حالات کیوں خراب ہیں، وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہے عام لوگوں کے اوپینین سے. تو یہ جو ہے نا بیسیکلی ہماری آج جو ڈسکشن رہے گی نا کہ عام لوگوں کو کیوں نہیں پتا کہ اصل مسئلے کیا ہیں پاکستان میں. کیونکہ اگر آپ کسی چیز کو سالو کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے آپ نے ایکوریٹلی جو ہے نا پرابلم کو ڈائگنوز کرنا ہے، اور ایک ذریعے سے بھی نہیں، مختلف پہلو سے. تو اب ہم یہ ریسرچ تو ہے وہ کر سکتے تھے، ہمارے پاس ڈیٹا بھی ہے، ہمارے پاس بہت سارا کانٹینٹ بھی ہے، اور ہم پچھلے جو ہے نا 25 سال سے ریسرچ کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو پھر جو پہلو یا جو بلائنڈ سپاٹ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایشو نہ ہو، ہمیں ہر طریقے سے جو ہے اس کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں.